الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورتیں بخشیں اور تمہیں بے حد حسن صوری سے نوازا اور اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ آج ہماری سورہ التغابن کی آیہ مبارکہ نمبر 3 کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی ہماری آیہ مبارکہ کے درس پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو اپنی تخلیقات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 زمین و آسمان، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پورے کلام پاک میں اکثر اکٹھے بیان فرماتا ہے۔ آسمان و زمین یہی انداز ہے، تو اس معنی میں یہ ایک ہے، اور اگر الگ الگ دیکھا جائے تو 3 چیزوں کا ذکر ہو گیا: آسمان، زمین اور انسان۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے، بغیر عامد ترونہا، ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، یہ اس کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے۔ اور ایک آسمان نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 7 آسمان پیدا کیے اور 7 آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کیا۔ اور سمجھانے کے لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلا آسمان جو تمہیں نظر آتا ہے جسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، فرمایا جتنا فاصلہ زمین سے پہلے آسمان تک ہے اتنا فاصلہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک ہے، اور پھر دوسرا آسمان ہے، پھر اتنا ہی فاصلہ دوسرے سے تیسرے آسمان کا ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگاتے جائیں کہ کتنے گیپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو ترتیب کے ساتھ پیدا فرمایا، اور پھر ان 7 آسمانوں کے بعد اللہ کا عرش پاک ہے، عرش الہی ہے۔ اب یہاں زمین سے اللہ کا عرش کتنے سفر پہ ہے اور اس کا فاصلہ کتنا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی قدرت کاملہ اور اس کا واللہ علی کل شیء قدیر ہونے کا ایک کمال مظہر ہے، مظہر اتم ہے کہ اس نے اس تمام چیزوں کو بغیر ستون کے قائم کر رکھا ہے۔ اور ان آسمانوں میں ستارے اور سیارے، سائنس نے آج بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اسلام کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے، اور اس پر یہ شہاب ثاقب، ان کا اتنا وزن ہے اور یہ اس قدر اتنے سخت آتش فشاں ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ایک شہاب ثاقب گر جائے زمین پر تو کئی سال تک، اب سائنسدان کہہ رہے ہیں جناب کئی 100 سال تک، 100 of years، کئی 100 سال تک وہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ معذور پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں پر کئی 100 سال تک فصل نہیں اگتی، سبزہ نہیں اگتا، اور جہاں جب وہ گرتے ہیں تو کئی سینکڑوں مائلز تک وہاں پر جتنی حیات ہے، زندگی ہے، چاہے انسانی ہے یا جانوروں کی ہے، وہ سارے کے سارے اسی وقت جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک شہاب ثاقب کی میں بات کر رہا ہوں، تو آسمان میں اللہ نے کتنے شہاب ثاقب، کتنے سیارے اور کتنے سیارے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کے مالک و خالق و رازق و جابر، سارا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ ایک آسمان کے ایک صرف میں سیاروں کی بات کر رہا ہوں، پھر اگر ستاروں پہ چلے جائیے تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ نظام شمسی کو اگر آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ زمین جو ہے ان سیاروں سے چھوٹی ہے۔ یہ جو آپ کو اتنی بڑی زمین اللہ کی نظر آتی ہے یہ ان سے چھوٹی ہے، باقی جو سیارے ہیں وہ اس سے بڑے، سوائے جو ہے وہ نیپچون کے،
اور پلوٹو کے، یہ دو چھوٹے ہیں، باقی جو ہیں وہ اس سے کہیں بہت بڑے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے مالک کی قدرت کا کمال مظاہرہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ، بہت زیادہ مرتبہ زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو اتنی بڑی زمین تمہیں نظر آتی ہے اور اتنے بڑے آسمان اور 7 آسمان، ان کو جو پیدا کرنے والا ہے اس کے بارے تم اندازہ کر سکتے ہو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ آج تک دنیا پہلے آسمان کو فتح نہیں کر سکی، دنیا نے بہت ترقی کر لی، سائنس میں بہت آگے بڑھ گئے، لیکن ابھی تک پہلے آسمان کو بھی مسخر نہیں کر سکے۔ صرف چند ایک سیاروں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی سارے مکمل طور پہ ڈسکور نہیں ہوئے۔ آج پوری دنیا کی تحقیق جو ہے اس کی یہاں اینڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے غور کرو، جو اتنے بڑے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ ذات خود کتنی بڑی ہوگی۔ ایسے نہیں اس کے لیے کہتے اللہ اکبر۔ اکبر عربی زبان میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اس سے بڑا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اکبر اس ذات کو کہا جاتا ہے جس جیسا کائنات میں نہ کوئی بڑا تھا، نہ بڑا ہے، نہ قیامت تک کوئی بڑا ہوگا۔ اور پھر ایسا بڑا ہے، چاہے ذبی ہے، چاہے کلیم ہے، چاہے خلیل ہے، چاہے حبیب ہے، ہر ایک کی زبان پہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن سرکار دو عالم وسلم نے مخاطب کی اور ارشاد فرمایا مخاطب کرتے ہوئے، اے ابو بکر، تم نے شب و روز میرے ساتھ گزارے، سفر و حضر تمہارا میرے ساتھ گزرا اور بہت قریب سے تو نے مجھے دیکھا ہے، لیکن یہ کبھی مت گمان کرنا کہ تم نے حقیقت محمدی کو پا لیا۔ لا یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ اب اندازہ کیجئے، جس کی رسول اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ رب تو نہیں ہے، اللہ کے پیدا کردہ اس کے حبیب ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے رسول ہیں۔ جب اس کے پیدا کیے ہوئے رسول کی حقیقت کو کائنات نہیں پہچان سکتی اور نہ اس تک دسترس لے سکتی ہے، بتائیے رب کی حقیقت کو کون پا سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ایسی ذات اللہ اکبر، سارا کچھ پڑھنے کے بعد انسان بس یہی پھر کہہ سکتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو اکبر ہے۔ ہماری سوچوں وہموں گمانوں سے بہت آگے۔ اکبر، پھر زمین کا ذکر کیا، والارض، اب زمین چونکہ ہے اس کے بارے میں کہ اس کی 7 تہیں ہیں، 7 آسماں ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ اس پر بھی بہت ساری تحقیق فرمائی مفسرین نے، اس پر بہت سارے پہلے بیانات ریکارڈ پہ پڑھے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق اور سچ کے ساتھ پیدا کیا۔ ان کا پیدا کیا جانا جو ہے یہ حق ہے اور یہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَصَوَّرَكُمْ، زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے اسی کا بیان آنا تھا جو اس انداز کا بڑا عظیم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جس کا ذکر کیا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم بنایا ہے اور کیا فرمایا؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہیں تصویر دی، تمہیں صورت دی اور صورت بھی بڑی حسین و جمیل عطا فرمائی۔ انسان کو بڑا حسین و جمیل بنایا، اس جیسا حسین اللہ فرماتا ہے کائنات میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ یہ اعزاز اللہ نے پہلے آسمان اور زمین کو بھی نہیں دیا، جو اعزاز حضرت انسان کو دیا۔
امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سیاستہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، پوری دنیا میں بڑی پڑھائی جاتی ہے، عرب و عجم میں، صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث لائے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ کس صورت پر ہوئی؟ صورت رب ذوالجلال پر، صورت رب ذوالجلال پر. اب اندازہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم من آدم، اے لوگو، اے انسانوں، تم سب آدم سے ہو. کیا مطلب؟ تم سب کو اللہ نے آدم سے پیدا کیا ہے، تم اولاد آدم ہو، تم اولاد آدم ہو، تم آدم علیہ السلام سے بنائے پیدا کیے گئے ہو. تو ظاہر ہے بیٹے میں باپ کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بیٹا اپنے باپ کا، جو بیٹا ہو وہ اپنے باپ کی خصوصیات کا اور اس کے اوصاف کا امین ہوتا ہے، اور وہ اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں واقعی یہ فلاں کا بیٹا ہے. اچھے بیٹے کو دیکھ کر لوگ اس کے باپ کی وہ پہچان بنتا ہے. اچھا بیٹا اپنے باپ کی پہچان ہوتا ہے، اچھا شاگرد اپنے استاد کی پہچان اور عزت ہوتا ہے، اچھا مرید اپنے پیر کی پہچان ہوتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس پہ پیدا کیا؟ خلق آدم علی صورتہ، آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. اور کلکم من آدم، اور اے انسانوں تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے ہو. اللہ نے تمہیں وہی اپنی صورت دی ہے. اگر میں یہ نتیجہ اس کا نکالوں تو اشارت النص اور اقتضاء النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں ہر انسان صورت رب ذوالجلال کا عکس ہے. اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اگر وہ اپنے کرتوتوں سے اس کو ضائع کر دے تو یہ اس کی اپنی نالائکی ہے، وگرنہ رب کی عطا تو اتنی عظیم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان صورت رب ذوالجلال پہ پیدا ہو رہا ہے. کبھی اس کو محسوس کیجیے، میرے اس جملے کو کہنے میں اور سننے میں ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگا، لیکن سارے کا سارا دین اس ایک لفظ کے اندر ہے. اگر انسان اس کو سمجھ لے کہ ہر انسان اللہ کی صورت کا مظہر ہے، ہر انسان اللہ کی صورت کا مظہر ہے، تو جو اللہ کی صورت کا مظہر ہو، کیا اس کی گستاخی کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے غلط الفاظ بولے جا سکتے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ دست درازی کی جا سکتی ہے؟ کیا چہرے پر مارا جا سکتا ہے؟ چہرہ کس کا ہے؟ صورت رب ذوالجلال. اگر یہ بات سمجھ آ جائے، دنیا میں سارے جھگڑے ختم، دنیا میں سارے فسادات ختم، دنیا میں سارے حسد اور لالچ اور کینہ سب ختم. کیوں؟ حسد کس سے، کینہ کس سے، بغض کس سے، جھگڑا کس سے؟ اس سے جس کی صورت بھی اللہ کی صورت پہ. اس دین کو بیان کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں. صرف آپ ایک بات پہ لگ جائیں گے کہ نماز پڑھی جاؤ اور روزہ رکھی جاؤ، کبھی بھی معاشرے سے آپ ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے جب تک اسلام کی مبادیات اور اصول کو نہ بیان کیا جائے. نماز کے لیے تو تب آئے گا نا جب ایک اچھا مسلمان بن جائے گا، اور اس کا اثر بھی تب ہوگا جب اس کی نماز اس کے اندر اثر کرے گی، سرایت کرے گی. پھر مسجد میں کولر کے ساتھ گلاس لگانے کے لیے زنجیریں نہیں لگانی پڑیں گی. پھر مسجد کے اندر چوری سے بچنے کے لیے کیمرے نہیں لگانے پڑیں گے. پھر مسجد کے اندر فسادات لغویات نہیں ہوں گی. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ مساجد میں چوریاں نہیں ہوتی، مساجد کی ٹوٹیاں نہیں اتر جاتی، مساجد کے لوگوں نے لوٹے نہیں زنجیروں سے باندھے ہوئے، پینے والا پانی گلاس زنجیری سے نہیں بندھا ہوا. یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ ہماری بد کرداریوں کی عکاسی کرتا ہے. یہ بد کرداری کی عکاسی ہے.
کہ یہ تو اللہ کے گھر میں بھی 1 2 4 5 10 روپے کا پلاسٹک کا گلاس جو ہے وہ 200 والی زنجیر سے بنا ہوا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا تمہیں اس نے بڑی حسین و جمیل صورت سے نوازا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک ہے، سیاستہ کی بڑی مشہور کتاب ہے جامع ترمذی، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ حدیث لائے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین و جمیل صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کی ذات کا دیدار کیا ہے بڑی حسین و جمیل صورت میں، بڑی خوبصورت صورت میں۔ اب کائنات میں ظاہر ہے کسی اور نے تو رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کو تو صرف ایک ذات نے ہی دیکھا ہے، اور جس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موقف کی دلیل میرے پاس قرآن کی آیت ہے، ایک رسول اور ایک نبی نے دیدار کی تمنا اور خواہش کی اور بار بار کی، تو آگے سے کیا لفظ تھے قرآن میں؟ آ رہے نہیں، اللہ مجھے اپنا دیدار تو کرا دے، تو قرآن نے لفظ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں دیدار ہوا، نہیں ہو سکا، تجلی ڈالی اور وہ تجلی بھی برداشت نہ ہو سکی۔ ظاہر ہے اس ذات کو دیکھنے کے لیے دیدار، اس ذات کا دیدار کرنے کے لیے پھر آنکھ بھی تو حبیب مصطفیٰ جیسی چاہیے، اس ذات جیسی آنکھ چاہیے۔ اور پھر اس نے قرآن نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ان کی پھر آنکھ جھپکی نہیں، پلٹی نہیں، پھر اس نے اپنی آنکھوں سے، اپنی چشم مبارک سے اپنے مالک کا دیدار کیا۔ اور قرب کا مقام کیا تھا؟ سورہ نجم میں فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، قرب کے اتنے مقام میں چلے گئے، اتنے مقام میں چلے گئے کہ جیسے تیر اور کمان آپس میں ملے ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کا حبیب اس مقام میں ایسے موجود تھے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم مقام ہے آپ کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور قرآن میں اس آیت کی وضاحت ایک اور آیت سے بھی سن لیجیے، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، سورۃ التین کی آیت نمبر 4 ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق قسم ہے، اللہ نے قسم اٹھائی، لقد تحقیق قسم ہے، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا، فی احسن تقویم، بہت حسین و جمیل صورت میں۔ انسان کی صورت بڑی حسین و جمیل ہے، اور بڑی حسین و جمیل ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا، اللہ نے ہم سب کو حسین بنایا ہے، اللہ نے ہم سب کو حسین و جمیل بنایا ہے، اب ہم کتنے ہیں جو اس حسن کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ حسن کس سے ملتا ہے؟ اعمال صالحہ سے ملتا ہے، یہ اعلیٰ کردار سے ملتا ہے، یہ اچھے اخلاق سے ملتا ہے، یہ سیرت نبوی پر چل کے ملتا ہے، یہ دین مصطفیٰ پر قائم رہنے سے ملتا ہے، یہ عشق مصطفیٰ سے ملتا ہے، یہ محبت و مودت مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ جب یہ چیزیں انسان میں آ جائیں گی تو پھر حسن جمال مومن جو ہے وہ اتنا عظیم ہو جائے گا۔ غالب نے کہا تھا کہ ہاتھ ہے خدا کا بندہ مومن کا ہاتھ، اقبال نے کہا تھا کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر بندے کے ہاتھ رب کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ انسان کو رب نے جو اعزاز نوازا ہے حسن سورہ کا، حسن صورت کا، آئیے آج عہد وفا کیجئے، اور آج اپنے من میں یہ خود ہی فیصلہ کیجئے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس ماہ مقدس میں اللہ تو نے ہمیں حسین و جمیل بنایا اور کائنات میں ہمیں اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، تو ظاہر رب کی صورت تو اور کائنات میں ہو سکتی نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ہم اپنے اس عظیم تیری صورت کو ہر دور میں، ہر زمانے میں اور ہر لمحے میں ہم حسین رکھیں گے، اس کو اپنے برے اعمال کی وجہ سے میلا نہیں ہونے دیں گے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس حسن کو ہم ماند نہیں پڑنے دیں گے، بلکہ اس حسن کا خیال کرتے ہوئے اچھے عمل کے ذریعے اس کی حفاظت کریں گے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔